بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، یہ باتیں تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ ہمیں اسلامی رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ برادران وطن میں ایک مثبت پیغام جائے، اچھا میسج جائے، جس سے ہماری بھی شبیہ بنی رہے گی، ہمارے قوم کی اور ہمارے مذہب کی بھی. تو اس کا طریقہ کار ہے کیا جس کو عمل میں لا کر ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں؟ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اتنی جامع ہے کہ اگر اسی پر عمل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ A to Z شروع سے کر آخر تک درست ہوتا چلا جائے، بشرطے کہ اس پر ہمارا عمل ہو. پہلی روایت، دونوں ہی روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. یہاں اخیری سے مراد مسلمان بھائی ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہاں صرف مسلمان تھے 100%. لیکن صرف مسلمان مراد نہیں ہے، کوئی بھی انسان ہو، حتیٰ کہ جانوروں تک کی آپ نے رعایت فرمائی. دوسری روایت میں فرمایا: لا يدخل الجنۃ من لا يأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے، اس کی شر سے، اس کی ایذاؤں سے محفوظ اور معمون نہ ہو. دونوں روایت کو سامنے رکھ کر ہمیں خود کا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے اور ہمیں کچھ فیصلہ کرنا ہے. کوئی بھی کام جب تک اس کو کیا نہیں جائے گا اس کا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. یہ دروازہ لکھو. کہتے ہیں کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے. انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے، لیکن جب ایمان کی روشنی میں اور ایمان کے غلام بن کر چلتا ہے تو اس ترقی کرتے کرتے فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن جب حیوانیت غالب آتی ہے تو جنگل کے درندوں سے بھی کو بھی پچھاڑ دیتا ہے. تو انسان ایک سماجی حیوان ہے، اس لیے انسان تنہا خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا. کہ بستی سے اور آبادی سے الگ ہو جائے، اپنے بھائی بندوں سے علاقی اختیار کر کے جنگل میں چلا جائے تو تنہا یہ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا. یہ ایک سماج کا محتاج ہے، اس کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. تو جس طرح انسان بیوی بچوں کا محتاج ہوتا ہے، ایسے یہ سماج کا بھی محتاج ہوتا ہے. اپنی ضرورت پوری کرنے میں آدمی مختلف قسم کے لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے،
اور اس سماج سے مختلف قسم کے تعلقات وجود کے اندر آتے ہیں۔ اگر تاجر ہے تو اس کا سامنا کبھی خریدار سے ہوتا ہے اور کبھی بائع سے بیچنے والے سے ہوتا ہے۔ کاریگر ہے اس کا سامنا اس کے مالک سے ہوتا ہے، کام کرانے والے سے ہوتا ہے۔ آجر ہے مزدوری کرنے والا، اس کا سامنا اس کا تعلقات مزدوری کرانے والے سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہے اس کا سامنا مریض سے ہوتا ہے۔ حکومت کا کوئی کارندہ ہے، حاکم ہے، اس کا تعلق محکوم سے ہوتا ہے۔ پڑوسی کا تعلق پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سماجی زندگی کے اندر انسان کے مختلف تعلقات اور مختلف ضرورتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، اور وہ تعلقات وجود کے اندر آتے ہیں تو ان تعلقات کو خوشگوار طریقے پر پورا کرنا، اس کے حق کو ادا کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک آدمی کے اندر یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، بس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، لیکن اسی درمیان میں مختلف مسافر آتے ہیں، پیسنجر سوار ہوتے ہیں، اور آپ کی سیٹ کے قریب ایک ضعیف اور بوڑھا آدمی کھڑا ہے جو لاٹھی لیے ہوئے ہے، کمزور ہے، اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں، لیکن اس کو بیٹھنے کی کہیں جگہ نہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچئے کہ اگر اس کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کے جذبات کیا ہوتے کہ کوئی جوان آدمی، کوئی تندرست آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو تو مجھے اپنی جگہ بیٹھا دے۔ اگر آپ جوان ہیں، تندرست ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اب یہ اسلامی رواداری ہے، آپ اپنا اخلاق پیش کیجیے۔ آپ کھڑے ہو کر اس کو اپنی جگہ بیٹھا دیں گے تو بغیر اس کی زبان ملائے ہوئے کتنی دعائیں آپ کو مل جائیں گی، اور ایک اچھا میسج جائے گا، اچھا پیغام جائے گا، جو کوئی مسلمان ایسا ہوگا۔ میں چند نام لیتی مثالیں دیتا ہوں، آپ بہت کچھ اسی کو قیاس کر سکتے ہیں۔ ٹرین پر سفر کے دوران میں بارہا ایسا ہوتا ہوگا، آپ کو نیچے کی برتھ مل گئی، چڑھنا اترنا بیٹھنا سونا لیٹنا سب آسان ہوتا ہے، لیکن اسی کیبن کے اندر کوئی لیڈیز ہے جس کے ساتھ بچے بھی ہیں چھوٹے، لیکن اس کی برتھ اوپر کی ہے۔ اب وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھ کو نیچے کی برتھ مل جائے۔ اب آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے، اگر اس طرح آپ سفر کرتے اور آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے تو آپ بھی چاہتے کہ نیچے کی برتھ ہم کو مل جائے تاکہ ہم کو سہولت رہے۔ اگر آپ اپنی برتھ کی پیشکش اسے کر دیں گے تو کتنا شکر گزار ہو گیا۔ یہ ہے اسلامی رواداری کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے، تھوڑی سی مشقت کو برداشت کر کے، تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر کر انگیز کر کے ہم دوسروں کو راحت پہنچائیں، فائدہ پہنچائیں، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، کہ کوئی بندہ اس وقت تک اس کے ایمان کے اندر کمال پیدا نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ جذبہ نہ پیدا ہو جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو حسن اخلاق کو پیش کرنا یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احبکم الی واقربکم منی محاسنکم اخلاقا، او کما قال، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تم میں وہ شخص ہے اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا ان احبکم الی اللہ احبکم الی الناس،
کہ جو لوگوں کے درمیان محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی محبوب ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے آدمی لوگوں کے درمیان میں اپنے اخلاق اور کردار سے محبوب ہوتا ہے. جب وہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے، اپنی ذات سے کسی کی تکلیف نہیں پہنچاتا، تو یہ چیز لوگوں کے درمیان بھی ایک اچھا پیغام جاتا ہے. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا بھی محبوب بنتا ہے اور آپ سے قریب ہوتا ہے. بس تھوڑا انتظار کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک پہلو ہوا کہ ہم جب یہ صورتحال پیش آئے کہ ہم کسی کمزور آدمی کو، کسی بیمار آدمی کو، کسی ضرورت مند آدمی کو، کسی پریشان حال کو ہم تھوڑی تکلیف اٹھا کر اس کو راحت پہنچا دیں، اس سے آدمی کو قلبی سکون بھی ملتا ہے، ایک اچھا پیغام جاتا ہے. اسپتال میں آپ گئے، اسپتال میں سب طرح کے لوگ آتے ہیں، نادار بھی ہوتے ہیں، پریشان حال بھی ہوتے ہیں، علاج کا پیسہ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، کس طرح علاج کرتے ہیں. اگر کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو اللہ نے آپ کو خوشحال بنایا، آپ نے اس کی مدد کر دی، اس کا اتنا اچھا اثر پڑتا ہے. بڑے سے بڑا دشمن اگر اس کے وقت پر آپ کام آ جائیں تو ساری دشمنی ڈھاگے برابر ہوتی طریقے. کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے جو آپ سے متعارف ہے اور آپ نے کچھ پیسہ اس کو دے دیا کہ بھی آپ کے پاس ہر طرح کے مریض آتے ہیں، آپ جس کو سمجھیں کہ واقعی ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، آپ میرے پیسے سے آپ اس کو دوا دے دیجیے. بہت ساری صورتیں ہیں اسلامی رواداری کی. تو ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کی تکلیف نہ پہنچے. اور ہماری قوم میں سب سے زیادہ یہ برائی، یہ خرابی موجود ہے. نقصان ہمارے سامنے آ رہا ہے برابر. دوسری اقوام میں اسلامی تعلیمات کو جب اختیار کیا تو اس کا نفع اٹھا رہی ہیں، دنیاوی ترقی انہیں حاصل ہو رہی ہے، اور ہماری اپنی قوم ان تعلیمات سے محروم ہو کر کے، بے بہرا ہو کر، بلکہ بیزار ہو کر کے اس کا نقصان سامنے اس کے آ رہا ہے، اس کے احساس تک نہیں. مکان بنایا، پرنالہ اوپر چھوڑ دیا، اب اوپر سے پانی گر رہا ہے اور آتے چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ میں چند نام لوں گا، آپ اسی کو قیاس کر لیجیے. اے سی لگی ہوئی ہے اور پانی اوپر سے چو رہا ہے، اور اے سی والا اندر اس کی ہوا کھا رہا ہے، اور باہر راستہ چلنے والے اس سے پریشان ہو رہے ہیں. یہ بہت اگلائے گا اس کو مرنے کے بعد. ایمان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو، کوئی گندگی ہو، اس کو ہٹا دے. یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. اور اگر آدمی اسی گندگی کو لا کر کے کسی کے دروازے پر ڈال دے، گھر کا کوڑا کچرا اٹھا کر دوسرے کے دروازے کے سامنے ڈال دیا، مکان بنا کر ملبہ کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اپنے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے. اس کا ایمان کہاں کرے؟ جب ادنا درجہ یہ ہے کہ دوسرے کے ذریعے کوئی اگر تکلیف دہ چیز راستے میں ڈال دی گئی ہو، اس کو ہٹا دے، ایمان کا ادنا درجہ ہے. تو خود اگر آدمی اس کو، تو کہاں اس کا ایمان؟ برآمدہ بنا ہوا ہے گھر پر، گلی میں نکلا ہوا ہے، روڈ پر نکلا ہوا ہے، بستر ہے، کمبل ہے، اس طرح بھاری کپڑے دھلنے کے بعد ڈال دیا، اب پانی گر رہا ہے اور راہگیروں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے. پان کھایا اور پھر تھوک دیا، اس کا کوئی اہتمام نہیں کہ ہماری پیٹ کہاں جا رہی ہے. بازار میں، مارکیٹ میں دکانیں ہیں، ادھر تھوکا، اس کے تالے کے اوپر پڑا، اس کے دروازے کے اوپر پڑا. اب جب وہ کھولتا ہے، بند کرتا ہے، اس کو کراہیت ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ تعلیم کی کمی، تربیت کی کمی، عمل کی کمی. یہ کہاں لے جا رہی ہے؟ آج مسلمان قوم بدنام اسی بات ہے.
یہ وہ قوم انتہائی گندی قوم ہے، اس حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ شاید آپ لوگوں کو بھی اس کا سابقہ اس سے پڑا ہوگا، لوگ اپنے اوپر کی منزل میں برش کرتے ہیں اور گلی میں تھوکتے ہیں۔ ذرا بھی دیکھ سوچتے ہیں کتنا غلط غیر اخلاقی حرکت کر رہا، تو برش کر کے غلاظت کو تھوک دینا، پان کی پیک کو تھوک دینا، اور ہاتھ پہ کے بغیر جیسے اٹھایا یوں پھینکا گھر کے باہر۔ اب راستے میں کون جا رہا ہے، کوئی نمازی ہے غیر نمازی ہے، سب مکان بنایا، نالی، گھر کا گندا پانی بہ رہا ہے اور گلی میں پانی بہ رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی، دقت ہو رہی۔ ایمان کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بس یہی حدیث کو ہم سامنے رکھیں، کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں کہ ہمارے مکان کے پاس کوئی کچرا ڈالے؟ کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں کہ ہمارے مکان کے پاس اپنا ملبہ ڈالے؟ تو پھر ہم دوستوں کے ساتھ یہ نہ کریں۔ کیا ہم گوارا کرتے ہیں کوئی ہمیں برا بھلا کہے، ہماری برائی کرے تو ہم بھی کسی کی برائی نہ کریں؟ کیا ہمیں گوارا ہے کہ لوگ ہمیں گالی دیں، ہم بھی کسی کو گالی نہ دیں؟ آپ خود غور کریں گے، بہت ساری چیزیں ملیں، تھوڑا سا آدمی ضبط کریے۔ راستہ چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کبھی گاڑی بے جگہ کھڑی کر دیا، اب اس کی وجہ سے کیا ہے، وہ ٹریفک جام ہو گئی۔ کبھی گلی تنگ ہوتی ہے، اسی گلی میں گاڑی کھڑی کر دیا، اب آنے جانے والی گاڑی اکٹھا ہو گئی، اب راستہ جام ہو گیا۔ یا روڈ پر ہی اس طریقے سے گاڑی کھڑی کر دی، گاڑی راستہ جام ہو گیا۔ اگر جام ہو گیا تو اس میں کوئی وہ بھی ہے جو ایئرپورٹ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی اسپتال کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو ایمرجنسی کام ہے، اب پھنسے ہوئے ہو۔ ایک آدمی کی غلطی، ایک آدمی کی چوٹ سے عجیب حال ہے۔ اب روڈ سے ایک طرف سے جانا ہے، ایک طرف سے آنا ہے، لیکن ذرا جام ہوتا ہے تو لوگ اب دائیں طرف کو بھی گھیر لیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اس طرف سے گاڑی پاس کیسے ہوگی؟ تو ہم مسلمان ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہے، اپنے عمل سے ہمیں اس لوگوں کو سامنے پیش کرنا ہے۔ کب ہوگا؟ جب تھوڑی سی تکلیف کو ہم اٹھا لیں، برداشت کریں، تھوڑی مشقت کو ہم برداشت کر لیں، ذرا دیر کو ہم برداشت کر لیں، تو اس کا فائدہ پھر ہمارے سامنے آئے گا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں، دوسروں کے لیے پسند کریں۔ جب یہ بات آئے گی تو انشاءاللہ بہت کچھ ہماری اصلاح ہو جائے گی، اسی سے ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اور اگلی روایت آپ نے سن لیا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے، اس کے شر سے محفوظ اور معمول نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان والا اگر ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو اگر اس کے اوپر کوئی گناہ ہے اور اللہ نے اگر معاف نہیں کیا تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آخر میں جائے گا ضرور، لیکن اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ شخص۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت آپ کو خود نصیب ہوتا ہے، اسی اخلاق کے راستے سے نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بس ذرا دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی گلی میں کیا ہوتا ہے، تنگ گلی ہے، ادھر سے گاڑی آئی، ادھر سے گاڑی آئی، اب یا تو ایک آدمی پیچھے بیٹھ کرے تب پاس ہو سکتا ہے، ورنہ پاس ہونے کی شکل نہیں ہے۔ اب دونوں چاہتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے جائیں، تو ہم کیوں پیچھے جائیں، تب تو صرف بات بڑھے گی، لڑائی نوبت تک پہنچ جائے گی۔ چھوٹا بنا لے اپنے آپ کو، ہم بیٹھ پیچھے ہو جائیں۔ کبھی کوئی چاہ کبھی ٹچ ہو گئی گاڑی، ذرا مسکرا کر معذرت کر لیں، سب طریقے ہیں۔ تو مختلف مقامات پر، مختلف حالات کے اندر، کیونکہ انسان کا مختلف قسم کے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، رابطہ پڑتا ہے، تو بس اپنے اخلاق کو، جو اسلامی اخلاق ہے، اس کو ہم پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ سوموار والے دن، آج 26 ہے غالبا، 27، 28، 29 اگست بروز سوموار دوپہر میں 3 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک حاجی نوید صاحب ٹوڈے والے کے یہاں اصلاح معاشرہ کمیٹی کے تحت میں ایک مستورات کا اصلاحی نشست ہو رہی ہے۔ آپ اپنے گھروں سے اپنے مستورات کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ ہم سے زیادہ عورتیں اس وقت ضرورت مند ہیں دین کی باتوں کو سننے کی۔
جب تک دین کی بات سنیں گی تو عمل کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچوں کا پہلا بنیادی مدرسہ ہوتا ہے، جہاں جو اس کو تعلیم ملتی ہے وہ آخر تک برقرار رہتی ہے، قائم رہتی ہے، بشرطے کہ وہ درسگاہ، وہ مدرسہ وہ بنا ہوا ہو، تربیت یافتہ ہو۔ اگر عورت دیندار ہوتی ہے تو اس کا بچہ ایک بڑا ہو کر دیندار بنتا ہے، لیکن اگر عورت دیندار نہیں ہوتی ہے تو جیسے اس کا مزاج، جو اس کی عادات ہوتی ہیں وہی بچوں کی بھی ہوتی ہیں۔ کتنے واقعات ہیں کہ جو ہمارے اسلاف کے اندر عورتوں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تو ان کے بچے آگے چل کر وہ اللہ والے ہوئے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب کوئی درخت لگاتا ہے تو اس کا مقصد اس سے پھل حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کا سایہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ابتدا میں وہ اس کی خدمت کرتا ہے، یہ درخت ہمارا پنپے بڑھے، جو اس کی ضروریات اس کا انتظام کرتا ہے، جس چیز کو اس کو دور کرنا ہوتا ہے اس کا اہتمام کرتا ہے۔ تو شروع میں وہ درخت کی خدمت کرتا ہے، پھر درخت اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کو چھاؤں بھی دیتا ہے، اس کو پھل بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے مستورات، ان کی گود بچوں کا اچھا مدرسہ بنے تو ہمیں پہلے ان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے زمانہ ہو گیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور دوسرے حالات کی وجہ سے اب کہاں ہے تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بہت فکر مندی کے بعد ایک پروگرام بنایا گیا ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں سے اپنے عورتوں کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ دوپہر بعد 3 بجے سے 4:30 بجے تک انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔